اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 235 ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 234 میں بیوہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا، اور ہم نے 234 پہ گزشتہ درس میں تفصیل سے بات کی تھی۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 235 ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ فرمایا کہ اور تم پر کوئی گناہ نہیں، ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اس میں کہ تم عورتوں کو خطبہ یعنی پیغام نکاح بھیجو، او اکننتم فی انفسکم، یا اسے اپنے دلوں میں چھپائے رکھو، یعنی تمہارا ارادہ ہو، نیت ہو، لیکن تم خاموش رہو، اور جب وہ عدت گزر جائے تو پھر اس کے بعد تم بات کر لو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم ذکر کرو گے ان کا، ولیکن لا تواعدوہن سرا، لیکن ان سے خفیہ وعدے نہ کرو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ جانتا ہے کہ بھئی یہ بات تمہارے دل میں ہے اور تم چاہتے ہو اور تم اس کا ذکر بھی کرو گے، لیکن خفیہ وعدہ ان سے تم نہ کرو، یعنی جیسے چھپ کر کوئی بات کہنی۔ الا ان تقولوا قولا معروفا، ہاں دستور کے مطابق کوئی مناسب بات کہہ لو۔ اب وہ مناسب بات کہنے کے بہت سے انداز اور طریقے ہیں۔ آگے فرمایا کہ نہ تم نکاح کا پختہ ارادہ کرو، یعنی عزم یہاں پر فرمایا، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، یعنی یہاں تک کہ کتاب پہنچے اپنی مدت کو۔ اب یہ کتاب کیا ہے، میں اس پہ ذرا تفصیل سے بات آگے جا کر کروں گا کہ قرآن مجید میں جب لفظ کتاب آیا ہے تو اس سے کیا کیا مراد لیا گیا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ فاحذروہ، پس اللہ سے ڈرو، ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو بے شک اللہ غفور یعنی بخشنے والا، مغفرت والا، حلیم بردبار ہے۔ اب یہاں پر جو پہلی بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عدت میں عورت کو صریح پیغام نکاح دینا اس کی اجازت نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں تعریض کی اجازت دی ہے، یعنی عرضتم باب تفعیل سے یعنی تعریض، اور تعریض سے مراد یعنی کسی بات کو یا سیدھا، کسی بات کو سیدھا یا واضح طور پر کہنا، اس کے بجائے بلکہ اشارے اور کنائے سے کوئی بات کو بیان کرنا، یہ تعریض ہے۔ یعنی بات کو سیدھا یا واضح طور پر نہیں کہنا، بلکہ اشارے اور کنائے میں بات کو کہنا، اس کو عربی زبان میں تعریض کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ تعریض کر سکتے ہیں، یعنی کنائے سے، اشارے سے ایک بیوہ عورت تک میسیج اور پیغام یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو، یعنی اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے گا، اور ابو سلمہ سے بہتر تمہیں اللہ تعالیٰ شوہر عطا کرے گا۔ تعریض کا یہ بھی انداز ہے کہ جیسے
تعریف کر دی جاتی ہے، یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ عدت پوری ہو جائے تو اللہ بہتر فیصلہ کرے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا عدت ختم ہو جائے تو پھر مجھ سے شادی کر لینا، تو یہ ایک صریح خطبہ ہے کہ جس کی دوران عدت جس کی ممانعت ہے، جس کو منع کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا تعریض کی بات قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اب اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، یعنی ایک خاتون کے جو ایسی حالت میں ہے کہ جب اس کا شوہر وفات پا گیا اور ایسے وقت میں اس کو نکاح کا پیغام صریحاً بھیجنا اور اسے کہنا، تو یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث یہ بات بنتی ہے۔ اور ایک ہے کہ صرف رجحان کا اظہار کر دینا یا توجہ کا اظہار کر دینا، یہ بالکل اس سے مختلف بات ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ تعریض کی اجازت ہے، ارّتم بھی من خطبۃ النساء، تو تعریض کی اجازت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو سامنے رکھا ہے اس حوالے سے، اور اس لیے فرمایا علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے۔ یعنی انسانی جو جذبات ہیں ان کو بالکل نظر انداز نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے لیے شرعی حدود مقرر کر دی گئی ہیں۔ یعنی جس کی نیت ہے، جو چاہتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ وہ اس خاتون سے نکاح کرے، تو واضح بات ہے کہ اگر وہ اپنے جذبات پر اور اپنے احساسات پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس کو اتنی اجازت فطرتاً دے دی گئی کہ وہ تعریض کے ساتھ، کنائے کے ساتھ، اشارے کے ساتھ وہ اپنا میسیج، اپنا پیغام اس تک پہنچا دے۔ اور اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو گے۔ اب یہاں پر جو خفیہ محبت کا جو وعدہ ہے اس سے منع کیا گیا، یہ فرمایا وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، پوشیدہ طور پر ان سے تم کسی قسم کا کوئی وعدہ نہ کرو۔ اور یہ جو خفیہ پوشیدہ آشنائی ہوتی ہے، دوستی، قرآن مجید نے اس سے بھی سختی سے منع کیا ہے۔ اور جو نکاح ہے وہ فرمایا کہ یہ صریحاً اور یہ خاندان میں اور علی الاعلان ہونا چاہیے، تاکہ دنیا کو، معاشرے کو، سماج کو پتہ چلے کہ یہ ان دو لوگوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ تو خفیہ آشنائی، خفیہ دوستیاں، قرآن مجید نے اس کو ناجائز، حرام اور اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر حالانکہ یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے کہ اگر کوئی پیغام بھیج دیتا ہے یا خفیہ طور پر کوئی بات ہو جاتی ہے تو، لیکن وہ جو حالت ہے اس وقت اس بیوہ کی اور اس کی جو کیفیت ہے اور اس کے جو حالات چل رہے ہیں، تو اس کے پیش نظر یہ رویہ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ بہرحال خفیہ تعلقات ہوں یا پوشیدہ خفیہ محبت کے وعدے ہوں، اور اس طرح عدت کے دوران مستقبل کے نکاح کا پکا وعدہ ہو، تنہائی میں ملاقاتیں ہوں، یہ ممنوع ہے، اور قرآن مجید نے فتنے کے دروازے کو یہاں پر بند کر دیا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ الا ان تقولوا قولا معروفا، کہ قول معروف تم کہہ سکتے ہو۔ اب قول معروف پر ہم کئی مرتبہ بات کر چکے، یعنی شریعت، اخلاق اور معاشرے کے مطابق باوقار جو گفتگو ہے وہ کی جا سکتی ہے، جس کی اجازت قرآن دیتا ہے، اور جو آپ کا معروف ایک چال چلن ہوتا ہے، معاشرے کا ایک روایت اور طریقہ ہوتا ہے جو پسندیدہ ہوتا ہے، یا جو ایک معروف اور ایک مستعمل ہوتا ہے، تو اس کے مطابق اسلام نے اجازت دی، تو یہاں پر قول معروف فرمایا۔ یعنی معلوم یہاں سے یہ ہو گیا کہ اسلام مرد اور عورت کی جو گفتگو ہے ضرورت کے مطابق اس سے منع نہیں کرتا، اس کے لیے حدود بتاتا ہے، آداب بتاتا ہے کہ ان میں رہ کر تم آپس میں بات کر سکتے ہو۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ عدت جب ختم ہو جائے تو تب ہی نکاح کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور جو نکاح کا فیصلہ ہے یہ عدت سے پہلے نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی تعریض، اشارہ، کنایا یہ تو ہو سکتا ہے،
پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن صریحاً نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ نکاح کا جو فیصلہ ہے وہ عدت سے پہلے نہیں، عدت کے بعد ہے۔ وہ کیا الفاظ ہیں؟ فرمایا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلا، کہ عدت کے پورے ہونے تک نکاح کا پختہ فیصلہ نہ کرو۔ اب یہاں پر کتاب کا لفظ استعمال ہوا کہ یہاں تک کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچے، اس سے پہلے تم نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو۔ اب یہاں پر الکتاب یعنی 235 آیت میں جو الکتاب کا لفظ آیا ہے، تو الکتاب سے مراد یہاں پر عدت کا وہ مقررہ حکم اور مدت ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے، 4 مہینے 10 دن۔ تو یہاں پر کتاب سے مراد ہے اللہ کا مقررہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں بتا دیا۔ کتاب کا مطلب بک بھی ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح کتب علیکم الصیام، جب روزوں کا ذکر ہوا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب کتبن، کاتبہ، کتبہ یعنی فرض کرنا، لازم کرنا۔ اور اسی طرح سورۃ الرعد میں فرمایا لکل اجل کتاب، یہاں پر کتاب سے مراد ایک نوشتہ جو مقرر ہوتا ہے، لکھا ہوا وہ کتاب ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ان کے لیے بھی ہم نے ازواج، بیویاں اور اولاد یہ ہم نے پیدا کی، بنائی، یعنی ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولادیں بھی تھیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی آیت لے آئے، کوئی معجزہ دکھائے۔ یعنی معجزہ پیغمبر کے ارادے اور خواہش سے نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہوتا ہے تو معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ رسول اپنی مرضی سے کوئی معجزہ نہیں دکھاتا، بلکہ اللہ کے اذن سے دکھاتا ہے۔ تو آخر میں فرمایا لکل اجل کتاب، یہ ہر اجل کے لیے کتاب ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو وقت مقرر ہوگا تو اسی وقت ہی آیت کا ظہور ہوگا، معجزے کا۔ تو لہٰذا ان کے مطالبے سے تو معجزے کا ظہور نہیں ہوگا، ہاں ان کا مطالبہ بھی ہو، ادھر سے اللہ کا اذن بھی ہو تو معجزہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر کتاب کا مطلب یعنی جو نوشتہ مقرر ہے، اور اسی طرح کتاب اعمال نامہ کے معنی میں بھی آیا۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 49 ہے، وَوُضِعَ الْکِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیہِ وَیَقُولُونَ یا وَیْلَتَنَا مَا لِہَٰذَا الْکِتَابِ، جب کتاب سامنے رکھی جائے گی تو مجرم دیکھیں گے تو اس وقت ان پر ایک خوف طاری ہوگا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اسے دیکھ کر ان پر ایک خوف طاری ہوگا، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، چھوٹی بات بڑی بات سب کا اس نے احاطہ کیا ہوا ہے، ہر بات اس کے اندر موجود ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور یہ لوگ جو انہوں نے کیا اس کو موجود پائیں۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے، جو ان کفار اور مشرکین کے سامنے جب رکھا جائے گا تو وہ حیران اور ششدر اور پریشان ہو جائیں گے کہ یہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے رہے، خفیہ طور پر کیا، پوشیدہ طور پر کیا، خلوت، جلوت، محفل، مجلس، تنہا، اپنے کمرے میں، میدان میں، صحن میں، جس جگہ پر بھی ہم نے جو کام کیا، اچھا برا جو بھی ہم سے ہوا، وہ سب کا سب اس کتاب میں موجود ہے۔ بڑے سے بڑا ظلم بھی اس میں موجود ہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ وہ اس بات پر پریشان ہو جائیں گے، مالی حاضل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے۔ اور کتاب کا ایک مطلب کہ جو جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
محرمات کا ذکر کیا تو 5ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، والمحصنات من النساء، یعنی جن سے نکاح حرام ہے، آخری جو محرمہ کو بیان کیا کہ جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو، وہ خواتین کے جو کسی کے پہلے سے نکاح میں ہو تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ مطلقہ نہیں ہو جاتی یا بیوہ نہیں ہو جاتی، یعنی پہلے خاوند کے نکاح سے آزاد نہیں ہو جاتی، اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی شادی شدہ اور نکاح میں جو خاتون ہے اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کی کتاب ہے، یعنی یہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تو اس کی پابندی تم پر لازم ہے۔ تو یہ کتاب کے مختلف یعنی مفاہیم ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوتے ہیں۔ ویسے تو امام راغب نے کہا کہ ضم الشیء الی الشیء، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ دینا، در حقیقت اس کو کاتبہ کہتے ہیں، کتاب، چونکہ حرف جڑتے ہیں تو لفظ بنتا ہے، لفظ جڑتے ہیں تو پھر اس سے ایک جملہ بنتا ہے، سینٹینس بنتا ہے، پھر اسی طرح پیراگراف، صفحے، اور پھر آگے سے آگے ایک پوری کتاب وجود میں آ جاتی ہے۔ تو امام راغب اصفہانی نے اس کو اس طریقے سے بھی بیان کیا ہے۔ اب جو عدت کا حکم ہے وہ آیت نمبر 234 میں ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، کہ تم میں سے جو وفات پا جائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 ماہ 10 دن تک انتظار کریں، 4 ماہ 10 دن انتظار کریں، یہ ان کی مدت کو بیان کیا گیا، 4 مہینے 10 دن۔ میرے پاس ایک سوال بھی اسی 234 آیت کی روشنی میں آیا ہے کہ بیوہ عورت کی جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو متعلقہ ہے اس کی عدت تو ہے 3 حیض یا 3 ماہ بنتے ہیں، تو بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن کیوں؟ یہ سوال ہے، میں اس کا جواب درس قرآن کے بعد دوں گا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں، اسی آیت میں ہی فرمایا کہ او اکننتم فی انفسکم، یعنی دل میں نکاح کا ارادہ رکھنا یہ جائز ہے، یہ اللہ پاک نے اس کی اجازت دی۔ اب خود ذرا اس پہ غور کیجئے کہ اللہ کی ذات لطیف ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ وہ اس حد تک ہمیں حساسیت، سینسٹیوٹی کی تعلیم دیتا ہے کہ کہیں پر بھی کوئی دکھی دل ہو، کوئی غمگین دل ہو، اس کو کوئی اذیت نہ ملے، کوئی تکلیف نہ ملے، اسے کوئی تکلیف، کوئی اذیت نہ پہنچائی جائے۔ اب ایک خاتون بیوہ ہے، اس کا خامند فوت ہو گیا، آپ دیکھیے کہ یہ کتنی تہذیب اور شائستگی کی بات ہے کہ اسلام اس عورت کے جذبات اور احساسات کا بھی خیال رکھنے کی تعلیم دیتا ہے کہ جس کا خامند فوت ہو گیا، وہ کتنے ٹوٹے دل کے ساتھ وہ زندگی گزار رہی ہوتی ہے کہ ابھی اس کا خاوند کل ہی فوت ہوا اور مرد پہنچ جائیں وہاں پر کہ جی ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یا تم ہماری ملکیت ہو، جیسے عرب کے معاشرے میں ہوتا تھا۔ کس حد تک اسلام نے تربیت کی ہے، ہمارے رویوں کی کتنی اصلاح کی ہے۔ یہ عبادات اور یہ مذہبیات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اگر ہم نے اپنے رویوں کو درست نہ کیا، تو یہ صرف سجدے ہی رہ جائیں گے، اور خالی سجدے، بے روح سجدے رہ جائیں گے اگر ہم نے انسان کے ساتھ اپنے معاملات کو درست نہ کیا۔ اس حد تک ذرا ڈوب کر ان آیات میں ذرا غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی، یعنی جسے آج ہم اپنی زندگی میں معمولی باتیں خیال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کو کتنی اہمیت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ کوئی چھوٹی سی نیکی ہے نا، اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو نہیں، کوئی چھوٹا گناہ ہے اس کو چھوٹا سمجھ کر کرو نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
جنہیں ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، غیر اہم سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ یعنی فرمایا او اکننتم فی انفسکم، یا تم اسے اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ دلوں میں رکھنا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ اس وقت ہے کہ جب ناجائز عملی اقدامات شروع کر دیے جائیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ لکھنا نہیں ہے، ابھی ارادہ کیا ہے۔ اور جب بندہ وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ اگر گناہ کا ارادہ کر کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دو، اس لیے کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کیا نہیں، تو لہٰذا یہ بھی نیکی بن گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں نیکی لکھ لو، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتے، اس میرے بندے نے نیکی کی ہے تو 1 سے لے کر 70 تک یا 700 تک یہ الفاظ مختلف آتے ہیں، تو یہ لکھ لو۔ یعنی یہ ہنسا یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہنسے بن رہے ہیں، اس میں سے جو بھی لکھ لو۔ اور یہ محدثین نے لکھا کہ یہ در حقیقت بندے کے پھر اخلاص اور تقوی پر بات آ جاتی ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، وہ پھر اپنے اس نیک عمل میں کتنا اخلاص اور کتنا تقوی شامل کرتا ہے، اسی حساب سے پھر اس کو اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اس کو دے دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اسلام در حقیقت نیتوں کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے اندر ہے، تمہارے دلوں میں۔ یعنی خفیہ نیتوں سے بچو، دل کی اصلاح کرو، اللہ کی نگرانی کا احساس رکھو۔ جیسے گزشتہ درس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور جو تمہارے سینے چھپاتے ہیں تمہارے دل، ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہاری باتیں کہ تم ان کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی تمہارے باطن میں جو کچھ ہے۔ فرمایا الا یعلمون، کیا نہیں یہ لوگ جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بے شک اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلم اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کہ تم جو چھپاؤ، جو تمہارے سینوں میں ہے تم چھپاؤ یا تم ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، تو لہٰذا فرمائے جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات یہاں پہ بیان کرتا چلوں کہ یہ جو تعریض کا بیان ہوا ہے، یا دل میں رکھنے کا بیان ہوا ہے، یا معروف طریقے سے کہنے کا بیان ہوا ہے، یہ عدت وفات یعنی اس کے لیے ہے۔ یہ یعنی جو بیوہ ہے اور اس کی عدت کے دوران خطبہ کی اجازت یعنی اس انداز سے دی گئی۔ لیکن جو عدت رجعی ہوتی ہے، یعنی جس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے، تو اس میں اس طرح کا میسج دینا اور پیغام دینا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بصراحتاً اور کنایتاً، اشارتاً، یعنی ایک خاتون ہے کہ وہ ابھی اپنے خاوند کے نکاح میں ہے، اس کو خاوند نے ایک طلاق دی ہے، اب اس خاوند کو اختیار ہے کہ وہ 3 ماہ میں رجوع کر سکتا ہے۔ اب کوئی اٹھ کر اس کو پیغام دیتا پھرے تو یہ گویا کہ ایک فساد ہے، اور اس عورت کی زندگی سے کھیلنے کے مترادف ہے، کیونکہ ابھی تو قرآن نے خود بیان کیا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، کہ ان کے جو خاوند ہیں وہ ان کے زیادہ حقدار ہیں ان کے رجوع کے، کہ وہ انہی کے نکاح میں رہیں۔ تو لہٰذا یہ جو بات ہم عدت کی کر رہے ہیں تو یہ وفات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور اس دوران
یہ تعریض، اشارہ اور کنایا، اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اب اس سے آگے فرمایا اسی آیت میں فَاحْذَرُوهُ، فَاحْذَرُوا، اس سے ڈرتے رہو۔ اب یہ دیکھیں حذر کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، یہ شدید قسم کی تنبیہ ہے۔ وَاتَّقُوا نہیں فرمایا، پہلے وہ بھی فرمایا ہے، یہاں فرمایا فَاحْذَرُوا، یعنی اللہ کی پکڑ اور اللہ کا جو علم ہے اس سے، اس لحاظ سے سخت احتیاط اور ڈر، خطرے سے خبردار، اس کے لیے حذر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا فَاحْذَرُوا، تم اس سے بچو، یعنی اس میں جو خطرہ ہے، نقصان ہے کہ ایک بیوہ عورت ہے کہ جس کو تم اذیت پہنچاؤ گے، تکلیف پہنچاؤ گے، کہ پہلے سے اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، کہ اپنوں کا بچھڑنا وہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اسے تو وہی جانتا ہے کہ جو اس حالت اور کیفیت اور اس اذیت سے گزرتا ہے۔ تو فرمایا فَاحْذَرُوا، کہ تم اس بارے میں ڈرو، بچو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم ہے۔ غفور یعنی بخشنے والا، مغفرت کرنے والا، اور حلیم بردبار۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 235 کے آخر میں اپنی دو صفات کا بیان کر دیا، مغفرت کرنے والا، حلم والا۔ یہ گویا کہ انسانوں کو بھی اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، مسلمانوں کو، کہ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرو، تمہارے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ مغفرت کی، بخشش کی، دوسرے کو معاف کرنے کی، اور پھر حلم بھی تمہارے اندر ہو، بردباری ہو تمہارے اندر۔ یعنی یہ قرآن پاک کا بالکل ایک منفرد انداز ہے کہ قرآن پاک قانون بھی بیان کرتا ہے، اخلاق بھی سکھاتا ہے، اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔ یعنی قانون پڑھیں گے تو ایک خشکی سی آپ کو محسوس ہوگی، ڈرائینس سے آپ اکتا جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید ایک مسئلے کو اس انداز سے اور اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اس میں ایک چاشنی بھی ہوتی ہے، تازگی بھی ہوتی ہے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ صرف قانون کو بیان کرتا ہے، اخلاق بھی سکھاتا ہے، آداب بھی سکھاتا ہے، نیتوں کا قبلہ بھی درست کرتا ہے۔ ہم انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں بھی اصلاح کرتا ہے۔ ایک مسئلے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح تنبیہ فرماتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اور جس انداز سے ہدایت دیتا ہے، گویا کہ پھر ہر مسئلے میں خود بخود اصلاح شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس پر تھوڑا سا میں اور وضاحت کر دوں کہ جو خاتون ہے جسے ہم جس کا شوہر وفات پا گیا ہے، ایک سوال جو پوچھا جاتا ہے اور پوچھا بھی گیا ہے، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ عدت کے حوالے سے دو سوال ہو گئے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جو بیوہ عورت ہے کن صورتوں میں اس کو باہر جانے کی اجازت ہے، کہ کن صورتوں میں وہ جا سکتی ہے باہر، کیونکہ ہم نے 234 آیت میں یہ پڑھا تھا کہ وہ گھر میں بیٹھے جب تک وہ عدت کا وقت نہیں گزر جاتا اپنے شوہر کے گھر میں۔ آپ اس آیت کو پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں سے یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزی کمانے کی ضرورت ہو اور کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو، جیسے ملازمت پیشہ خاتون ہوتی ہے تو وہ باہر جا سکتی ہے۔ اسی طرح علاج کا معاملہ ہوتا ہے، ڈاکٹر سے کوئی ملاقات ہوتی ہے، یا طبی طور پر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو جانے کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح کوئی شدید حادثہ یا خطرہ کہ جس کی وجہ سے گھر کا چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے، جیسے آگ لگ جاتی ہے گھر میں، کوئی عمارت کا خطرہ ہوتا ہے اس کے گرنے کا، یا کوئی ضروری قانونی یا سرکاری جو امور ہوتے ہیں جن کے بغیر کام نہیں چل سکتا، جیسے شناختی دستاویزات وغیرہ، یہ چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ بہت ہی قریبی عزیز ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یا کوئی سخت بیماری جس میں عورت کی موجودگی یہ ناگزیر ہوتی ہے، تو ایسے وہ اسباب اور وجوہات کے جس بنیاد پر گزارا نہ ہو سکے تو ایک بیوہ عورت وہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے۔
لیکن جو ممنوع کی گئی ہے، اگر آپ تھوڑا سا ان پہ غور کریں گے، توجہ کریں گے، تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے میک اپ ہے، خوشبو ہے، زیورات ہیں، چمکدار رنگین لباس وغیرہ کا پہننا ہے۔ اب واضح بات ہے کہ یہ انسانی عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر ایک خاتون غم میں ہے تو بھلا وہ یہ کام کیسے کرے گی، یا اگر کوئی کرتی ہے تو اسلام نے منع کر دیا کہ بھئی یہ اس صورتحال کو مد نظر رکھا جانا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ چند جو آم، مسائل ہیں یا جو اس حوالے سے سوال کیا جاتا ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان صورتوں میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ جو سوال میرے پاس لکھا ہوا آیا میں اس پر بات کر لیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک یہ آخر بیوہ عورت کی عدت کیوں رکھی گئی؟ تو اس کی جو پہلی حکمت اور وجہ ہے وہ تو نسب کی حفاظت ہے۔ یعنی جو متعلقہ عورت ہے اس کے لیے بھی 3 حیض یہ عدت رکھی گئی ہے۔ یہ عدت ہے وہ استبراء رحم ہے، یعنی استبراء رحم سے مراد یہ کہ نسب کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ جو بچہ ہے یہ پہلے شوہر کا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اگر عدت نہ ہوتی تو پھر خلط ملط ہو جاتا نسب۔ تو اسی طرح ایک حکمت تو اس کی یہ ہے کہ جو 4 مہینے یا 10 دن رکھے گئے تو عدت کی وجہ اور سبب اور حکمت یہ ہے کہ تاکہ نسب کی حفاظت ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو 10 دن کا اضافہ کیا گیا اس کے بارے میں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کو حفاظتی مارجن کہا جاتا ہے، سیفٹی مارجن، تاکہ اگر کسی وجہ سے حمل کے آثار میں چند دن کی تاخیر ہو جائے تو بھی معاملہ واضح ہو جائے۔ ایک تو معاملے کو واضح کرنے کے لیے یعنی اس کو حفاظتی مارجن، سیفٹی مارجن کا نام اس کو دیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بات منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اضافی دن عورت کو اپنے معاملات سنبھالنے اور مستقبل کے بارے میں سوچنے کی مہلت دیتے، یعنی 10 دن اور اس میں اضافہ کر دیا۔ یہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ حکمت ہمارے سامنے آ جاتی، یعنی نسب کے حوالے سے بھی آ گئی، وہ تو خیر متعلقہ کے لیے بھی ہے، لیکن اس سے آگے جو ایک حکمت بیان ہوتی ہے کہ وہ حفاظتی مارجن بھی ہو جاتا ہے، عورت کو اپنے معاملات کو سنبھالنے میں اور مستقبل کے بارے میں مزید سوچنے کی ایک مدت بھی مل جاتی ہے۔ اور دوسری جو حکمت بیان کی جاتی ہے کہ زیادہ مدت اس کی کیوں رکھی گئی، اس کی وجہ وہ ایک وفات ہے۔ یعنی یہاں پر تو صورتحال یہ تھی کہ 3 مہینے گزر گئے، 3 حیض گزر گئے تو عورت آزاد ہوگی، جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی، کیونکہ یہاں پر معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ شوہر وفات پا گیا تو لہٰذا سوگ کی وجہ سے یہ وفات کی عدت ہے، تو لہٰذا اس کی مدت بڑھا دی گئی، اس کی مدت کو زیادہ کر دیا گیا۔ اور پھر اسی طرح تیسری جو حکمت بیان کی جاتی ہے وہ گویا کہ وہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول جو بات میں نے بیان کی، یہ تیسری بھی تقریباً اسی سے ملتی جلتی ایک حکمت ہے۔ وہ یہ ہے کہ قانونی حوالے سے کچھ معاملات یا کچھ سماجی نظم جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک متعین مدت ہونے سے کوئی کسی بھی فریق کے درمیان کوئی شک شبہ یا کوئی تنازع وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی بیوہ ایک فریق ہے، ورثاء ہیں یا خواہش مند ہیں جو نکاح کرنے والے ہیں، تو مدت بڑھا دی گئی، 10 دن، 4 مہینے 10 دن کر دی گئی، تاکہ کوئی ایسی صورت ہو تو اس کو قانونی طور پر حل کر لیا جائے۔ اور پھر اسی طرح معاشرتی نظم اور خاندانی طور پر تعلقات اس کے استحکام کے لیے بھی ضروری، یعنی دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ وہ عدت کا معاملہ طلاق کے حوالے سے، یہ عدت کا معاملہ وفات کے حوالے سے۔ جو طلاق کے حوالے سے وہاں پر 3 مہینے، اور جو وفات کے حوالے سے چونکہ وفات ایک غم، ایک سوگ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد واضح بات ہے کہ جو دنیا سے جانے والا ہے اس کے بہت سے معاملات بھی ہوتے ہیں، وہ بھی معاملات دیکھنے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس عورت نے جس گھر میں وہ عدت گزار رہی اس کے بعد ممکن ہے کہ اس نے وہاں سے جانا ہے،
وہ کہیں پر شادی کرے گی، نکاح کرے گی، یا کسی جگہ شفٹ ہوگی، منتقل ہوگی۔ اب یہ بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جن کے لیے اچھی بھلی ایک مدت درکار ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مہینے 10 دن رکھے۔ نکاح کی خواہش کرنے والے بھی ہیں، اس نے اپنے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہے، وہ رسا بھی ہیں، اور بہت سے قانونی مسائل بھی ہوتے ہیں، جائیداد کے مسئلے بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو عدت وفات ہے اس کو 4 مہینے 10 دن تک رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے مضبوط دعا یہ ہے، اوسقت دعائی، مضبوط ترین دعا یہ ہے۔ فرمایا اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ ہوں، ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، واعترفت بذنبی، اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، لا یغفر الذنوب الا انت، گناہوں کو تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، کوئی بخش نہیں سکتا، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ یہ اوسقت دعا ہے، دعاؤں میں سب سے زیادہ مضبوط پختہ دعا یہ ہے، اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی لا یغفر الذنوب الا انت رب اغفر لی۔ 1-2 مرتبہ میں یہ پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ یہ دعا پڑھیے، اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی لا یغفر الذنوب الا انت رب اغفر لی۔ اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی لا یغفر الذنوب الا انت رب اغفر لی۔ اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی لا یغفر الذنوب الا انت رب اغفر لی۔ اس سے آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ میرے لیے میرا دین درست فرما جو میرے تمام امور کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ میرا دین میرے تمام معاملات کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تو میرے دین کو درست فرما، جو اصل دین ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے، جو پیور ہے، مجھے اس پر عمل کی توفیق دے، اس لیے کہ یہی دین میری دنیا اور آخرت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اور میرے لیے میری دنیا درست فرما جس میں میں نے جینا ہے، جس میں میری زندگی ہے۔ وجعل الموت رحمۃ لی من کل سوء، اور موت کو میرے لیے رحمت بنا دے کہ جس کے ساتھ ہر برائی اور مشکل سے نجات پا جاؤں، موت کو میرے لیے رحمت بنا دے۔ اب اصل جو معیار رحمت زندگی میں وہ یہ نہیں ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بلکہ در حقیقت انجام یہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ انجام بنیاد ہے، یعنی انسان اپنی موت کو رحمت بنا لیتا ہے اپنے انجام سے۔ انجام اس کا اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ انجام بالخیر ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ سے یہی دعا فرمایا کرتے تھے، اچھا انجام، حسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، فردوس الاعلیٰ، اے اللہ میں تجھ سے اچھے انجام کا، خاتمہ کا سوال کرتا ہوں، اور فردوس اعلیٰ کا سوال کرتا ہوں، سب سے بڑی جنت کا سوال کرتا ہوں۔ تو لہٰذا موت رحمت بن جاتی ہے کہ جب حسن الخاتمہ ہوتا ہے۔ ساری زندگی انسان ایمان اور یقین سے زندگی گزارتا رہے، اور آخری وقت میں نعوذ باللہ
اگر محرومی ہو جائے ایمان سے تو یہ حسن خاتمہ نہیں ہے، یہ رحمت کی موت نہیں ہے۔ ہاں، انسان کی زندگی گناہوں میں گزر جائے لیکن پھر خدا اس کو مہلت دے دے اور وہ توبہ کر کے رجوع کر لے، اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، پھر وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر وہ کامیاب بھی ہے۔ تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ موت کو میرے لیے رحمت بنا دے، تو رحمت یہی ہے کہ ایمان کے ساتھ ہو، اور فتنے کے دور میں ایمان اور اخلاق کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے چلا جائے۔ فتنوں کے زمانے میں جب کہ ایمان اور اخلاق کو خطرہ ہو، پھر وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے، جیسے آج کا دور ہے۔ یعنی انسان کے لیے ایمان اور اخلاق ان دونوں کے بگڑنے کا زیادہ امکانات آج کے دور میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اتنا وقت موبائل پر ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں۔ نمازیں جا رہی ہیں، والدین بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، کوئی ان کی آواز پر کان نہیں دھرنے والا۔ استاد پڑھا رہا ہے، بچہ نیچے بیٹھا موبائل کھول کر اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح کوئی ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے کہ یہ آپ کام کریں، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے بجائے موبائل کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ تو یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ذمہ داریاں انسان ادا نہیں کرتا، اور کئی مرتبہ اخلاق خراب کرنے والی چیزوں کو دیکھنے میں اتنا محو ہوتا ہے، ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور ایسی عادات سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اخلاق اور ایمان کو خطرہ، اور اس میں اگر انسان بچ کر اللہ کے پاس چلا جائے تو یہ موت، یہ رحمت بن جاتی ہے۔ اور کئی دفعہ انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس میں صحت نہیں ہوتی، تکلیف اور اذیت۔ اگر ایسی تکلیف اور اذیت سے بھی انسان کو نجات مل جائے تو یہ بھی رحمت کی موت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال موت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ عرض کرنا چاہیے کہ مولا جو میرے حق میں بہتر ہے تو اس کا فیصلہ فرما۔ اب اس سے آگے جو حدیث ہے، روایت ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ روایت کرتے ہیں کہ کان النبی یتعوذ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے آزمائش، ایسی آزمائش کہ جو سخت ہو، یعنی مصیبت کہ جسے شدت کہا جاتا ہے، جہد البلا، اور ودرک الشقاء یعنی جو بدبختی ہوتی ہے، روحانی بدبختی اس کو کہا جائے، کہ جو انسان گناہوں میں پڑ جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ روحانی بدبختی ہے۔ وسوء القضاء، تکلیف دہ فیصلہ، جسے ترجمے میں بری تقدیر کہہ دیا جاتا ہے، یعنی تکلیف دہ فیصلہ، سخت فیصلہ۔ وشماتۃ الاعداء، اور فرمایا کہ جو دشمنوں کا خوش ہونا ہے، آزمائش اور مصیبت کی شدت اور جو بد نصیبی کا پہنچنا، درک الشقاء، جس کی میں نے یہ تشریح کر دی کہ روحانی بدبختی، یعنی انسان گناہوں میں پڑ جائے، انسان گناہوں میں پڑ جائے، انسان گناہوں میں پڑ جائے، یہ روحانی بدبختی ہے، اس کو درک الشقاء کہا جاتا ہے۔ اور سوء القضاء سے مراد یعنی تکلیف دہ فیصلہ، اور وشماتۃ الاعداء، اور دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ رسول اللہ مانگا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 4 چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، یعنی یہ چاروں مل کر انسان کے جسم، روح، تقدیر، عزت، سب کا احاطہ یہ 4 چیزیں کرتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے پناہ مانگی۔ اور یہ جو فرمایا کہ وشماتۃ الاعداء، دشمنوں کے خوش ہونے سے، اس لیے کہ اللہ کا پیغمبر جو بھی عمل کرتا ہے، جو کام کرتا ہے،
لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو اس کا مقصد خدا کی رضا ہے، خدا کی طرف سے جو سپرد کیا گیا پیغمبر کے کام وہ اس کو ادا کرتا ہے۔ اور پھر آگے سے دشمن ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تو پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے کہ مولا، کہ دشمنوں کے خوش ہونے سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں کہ وہ خوش ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے پناہ طلب فرمایا کرتے تھے، 5 چیزوں سے، یتعوذ من الخمس، من الکسل، کاہلی سے، والبخل، بخل سے، وسوء الکبر، برے بڑھاپے سے، وفتنۃ الصدر، سینے کے فتنے سے، وعذاب القبر، اور عذاب قبر سے۔ ان 5 چیزوں سے رسول اللہ پناہ طلب فرمایا کرتے تھے۔ کاہلی، یعنی آپ دیکھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم سستی سے پناہ مانگتے تھے، یہ نیکی میں رکاوٹ ہے، یہ انسان کو نقصان میں ڈال دیتی ہے، یہ سستی اور یہ کاہلی۔ فرد میں ہو، ناکام ترین شخص ہوتا ہے کہ جو سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، نکما ہوتا ہے۔ اگر یہی عادت پوری قوم کی بن جائے تو پھر ترقی کی رفتار وہی ہوتی ہے جو ہماری ہے۔ اپنا کام دل لگا کے کرنا چاہیے، جذبے سے کرنا چاہیے، شوق سے کرنا چاہیے، کسی قسم کی سستی کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ ہم جاپان کی مثال دیتے ہیں، چائنا کی مثال دیتے ہیں، آپ ذرا جا کر وہاں دیکھیے وہ قوم کس طریقے سے کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے۔ صرف کام کرنا کافی نہیں ہوتا، کام میں دل لگانا، جسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ پروفیشن اگر پیشن بن جائے تو پھر انسان ترقی کرتا ہے، تب انسان ترقی کرتا ہے، ورنہ انسان اسی طرح ہماری طرح ہی بس پھر گھسیٹتا رہتا ہے، بس زندگی گزارتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسل سے پناہ مانگی، کسل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے پناہ مانگے، آپ خود تصور کیجئے کہ وہ کتنی نقصان دہ ہے انسانی جان کے لیے، انسانی شخصیت کے لیے۔ اگر یہ نقصان دہ نہ ہوتی تو رسول اللہ کبھی اپنی دعا میں اس کو شامل نہ فرماتے۔ یہ واقعی خطرناک چیز ہے، سستی، کاہلی، نکما پن، اپنا کام جی لگا کے نہ کرنا، توجہ سے نہ کرنا، انہماک سے نہ کرنا، تنخواہ پوری لینا لیکن کام دل لگا کے نہ کرنا۔ تو یہ کتنا شر اور کتنا نقصان اس سے پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے اس لیے پناہ مانگی، اور پھر بخل سے بھی پناہ مانگی۔ یہ جو بخل ہے یہ انسان کو بہت سے نیکیوں سے، اچھے کاموں سے روک دیتی ہے، عادت بخل۔ رسول اللہ نے اس سے بھی پناہ مانگی۔ سوء الکبر، اور ایسا بڑھاپا کہ جس میں عقل، یادداشت، یعنی یہ اتنی کمزوری واقع ہو جاتی ہے کہ انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ الا ارذل العمر، قرآن نے جس کو کہا رذیل ترین عمر، تو رسول اللہ نے اس سے بھی پناہ مانگی، برا بڑھاپا۔ وفتنۃ الصدر، سینے کے فتنے، سینے کے فتنے وہی جو میں ابھی قرآن کی روشنی میں درس قرآن میں بیان کر چکا ہوں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے جو تمہارے سینے چھپاتے ہیں، تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا فتنۃ الصدر، سینے کے فتنے، اخلاق اور عقائد اور خیالات اور تصورات اور نظریات کے فتنے، وعذاب القبر، اور عذاب قبر سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے۔ اب دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی تربیت اور تعلیم، اللہ سے ان کو جوڑنا کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ سے سوال کرتے رہیں، عرض کرتے رہیں۔ بندے کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور خود کو جھکا دے، سجدہ ریز ہو جائے۔ بندہ مومن کی عظمت، انسان کی عظمت یہی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے،
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب کانا کا لفظ آ جاتا ہے نا، کانا فعل ناقصہ میں سے ہے، تو پھر اس میں جو ترجمہ ہم کرتے ہوتے ہیں دعا فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ ایک آدھی مرتبہ آپ نے دعا کی، بلکہ آپ کی دعا میں یہ چیزیں شامل تھیں۔ آپ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں بے بسی اور کسل، کاہلی، سستی سے پناہ مانگتا ہوں، اور والجبن، بزدلی، والحرم، اور زیادہ بڑھاپا، یعنی سوء الکبر جس کو پہلی روایت میں بیان کیا گیا، اسے یہاں پر حرم کا، یعنی یہ دو آنکھوں والی ہا ہے، تو زیادہ بڑھاپا، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو زندگی گزرے صحت و سلامتی کے ساتھ گزرے، اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ خدا بندے اور منجے کا محتاج نہ کرے، یعنی ان بندے کا اور چارپائی کا اللہ انسان کو کبھی محتاج نہ کرے۔ صحت کے ساتھ چلتے پھرتے ہی انسان چلا جائے خدا کی بارگاہ میں، یہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو، رشتہ داروں کو انسان تنگ نہ کرے کہ وہ ان کی زندگی ان کے لیے مشکل ہو جائے گزارنا۔ تو حرم رسول اللہ نے یہ دعا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی، اور آپ کے اکثر بال سیاہ تھے، بہت کم بال تھے جو سفید تھے، اور ایک صحت مندی کی زندگی، اور آپ نے ایک اعلیٰ زندگی آپ نے بسر فرمائی، اور ہمارے لیے ایک مثال ہے، خوراک کے حوالے سے، عادات کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، آپ کی صبح و شام، آپ کے ازواج، خاندانی زندگی، ہر حوالے سے ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو آپ پناہ مانگا کرتے تھے بے بسی سے، کسل، کاہلی سے، سستی سے، جبن، بزدلی سے، اور زیادہ بڑھاپے سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، موت، زندگی کے فتنے اور موت کے فتنے سے پناہ مانگ۔ اس پر پہلے میں بات کر چکا کہ موت، دعا فرماتے کہ موت کو رحمت بنا دے۔ رحمت یہی ہے کہ فتنوں میں انسان زیادہ نہ رہے، اور ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور حفاظت کے ساتھ انسان اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو یہ آپ دعا فرماتے کہ زندگی اور موت کے جو فتنے ہیں ان سے محفوظ فرما۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے بھی میں تیری پناہ کا طالب ہوں۔ اب اگر ایک ایک لفظ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ خبر ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آخرت نہیں مانگی، دنیا بھی مانگی ہے، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے ایکٹیو رول بھی اللہ سے مانگا ہے۔ سرگرم قسم کی زندگی، بھرپور زندگی، ایکٹیو لائف، یہ آپ نے اللہ سے مانگی ہے، تاکہ خدا کی پسند کے بھی کام ہوں اور مخلوق کو بھی راضی رکھا جائے اور ان کی بھی خدمت کی جائے۔ اس لیے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے۔ جس کی ہڈیوں میں طاقت نہیں، وہ کیا نیکی کرے گا، کیا کسی کے کام آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت انس آپ کی خدمت میں 10 سال رہے، یعنی مدینہ کا سارا عرصہ آپ کی خدمت میں رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ دعائیں سنی، آپ نے کئی مرتبہ سنی۔ اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ فرمایا، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہم سے، فکر مندی سے، اداسی سے، پریشانی سے، والحزن، رنج سے، غم سے پناہ مانگ، والعجز، بے بسی سے، والکسلی، کاہلی سے، سستی سے، والجبن، بزدلی سے، والبخل، بخل سے، وضلع الدین، قرض کے چڑھ جانے سے، وغلبۃ الرجال، اور لوگوں کے غالب ہونے سے۔ لوگوں کا غالب ہونا یعنی یہ بے بسی کا ایک بیان ہے کہ کوئی ادھر سے آئے ٹھوکر مارتا جائے، کوئی ادھر سے آئے دو جملے کستا جائے، کوئی ادھر سے آئے تانے مارے، طنز کرے، تشنیع کے تیر چلائے۔
کتنی اذیتناک یہ زندگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے اس سے پناہ مانگی۔ اور یہ جو قرض چڑھ جاتے ہیں، جو بوجھ پڑ جاتا ہے، یہ دولت، یہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ بھائی پھر اپنے بھائی کو نہیں دیکھتا، دوست کی دوستی کو بھول جاتا ہے، صرف مال اور دولت کی وجہ سے کہ یہ میرا قرض واپس کرے۔ وہ بیچارہ جتنی مشکل میں ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ خود کا سودا کرو، جو تمہارے پاس ہے جو کچھ ہے بیچو، جو کرو، ہمیں نہیں پتہ، بس ہمیں تم دو جو ہمارا ہے۔ تو خدا ایسے قرض سے محفوظ رکھے، رسول اللہ نے اس سے پناہ مانگی، اور بخل سے بھی، اور جبن سے، بزدلی سے، اور کسل سے، اور عجز سے، بے بسی سے، اور پھر ہم اور حزن سے بھی پناہ مانگی، فکر مندی، پریشانی، اداسی، رنج، غمگینی، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ عربی کے الفاظ یاد ہو جائیں تو بہت ہی خوب بات ہے، اچھی بات ہے۔ اگر نہیں یاد ہوتے تو یہ الفاظ، یہ ترجمہ اور ہمارے جذبات اور احساسات یہ تو موجود ہیں، ہم ان کو تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ بہترین جو میڈیم ہے اللہ سے بات کرنے کا، وہ میڈیم ہوتا ہے کہ جس میں آپ اپنی بات کو کھل کر کہہ سکیں، بیان کر سکیں۔ آپ اردو میں، پنجابی میں، سرائکی میں، پشتو میں، جس زبان سے بھی آپ کا تعلق ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، رو کر اپنے جذبات کا اظہار کیجیے۔ اگر عربی یاد کر لیجئے تو سبحان اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور جب آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر چلتے ہوئے، یعنی اپنی بات کو رسول اللہ کی بات کو اپنی بات کر کے آپ جب پیش کریں گے تو اللہ ضرور سنتا ہے، ضرور سننے والا ہے۔ تو اگر یہ نہیں تو کم از کم اپنے الفاظ تو ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، جب بھی نماز پڑھیں، نماز سے پہلے، بعد میں، اور خاص طور پر تنہائی اور خلوت میں آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حال پر، ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے۔ قرآن مجید، رسول اللہ کی سنت، آپ کی حدیث، اس کا فہم ہمیں عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ اپنے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اخلاقی خرابیاں ہیں، بری صفات اور عادات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد، ہمارے بچوں کو ان سے محفوظ رکھے، اور اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ صفات ہمیں اپنی ذات میں، شخصیت میں پیدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔